السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روایتیں پیش کی جا رہی ہیں جو لوگوں کی زبان پر بہت زیادہ عام ہیں اور لوگ اس کو حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ تو حدیث ہوتی ہے بلکہ وہ یا تو وہ کسی کا قول ہوتا ہے یا وہ بالکل موضوع اور من گھڑت بات ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو حدیث سمجھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے کچھ روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، کچھ روایتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی، کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو علم الادیان ہے اور ایک علم الابدان ہے، یعنی ادیان کا علم اور ابدان کا علم۔ تو کیا یہ بات حدیث رسول ہے یا حدیث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ بات حدیث رسول نہیں ہے اور یہ الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اور علم کی جو یہ تقسیم کی گئی ہے کہ علم دو طرح کا ہے، علم الادیان اور علم الابدان، یہ تقسیم بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت کے متعلق علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ صغانی، علامہ محمد طاہر پٹنی، علامہ طیبی، ملا علی قاری، علامہ عجلونی، علامہ شوکانی اور دیگر محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور علامہ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کسی کا قول ہے لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ اب اللہ ان یصح الا کتابہ، یہ دو طرح سے اس کے الفاظ ہیں، تو یہ ہے اب اللہ ان یصح الا کتابہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اللہ الا ان یصح کتابہ۔ ان دونوں تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام جو ہے صحیح ہو، نقائص سے کمی کوتاہی اسے پاک ہو، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، چنانچہ ملا علی قاری، حافظ سخاوی، علامہ محمد طاہر پٹنی، علامہ شوکانی، علامہ عجلونی، علامہ عامری اور علامہ امیر مالکی، ان سب حضرات نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ ضاع العلم فی افخاذ النساء، اور یہ اس کی ایک دوسری تعبیر اس طرح بھی ہے کہ ضاع العلم بین افخاذ النساء، ذبح العلم بین افخاذ النساء، اور ضاع العلم فی افخاذ النساء، یہ تین طرح کی تعبیرات ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضائع ہو گیا عورتوں کی رانوں کے درمیان۔ تو کیا یہ حدیث ہے نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بھی علامہ سخاوی، علامہ صغانی، علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، علامہ عجلونی، علامہ عامری، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ کسی بزرگ کا ملفوظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، لہذا اس کو حدیث رسول نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگلی روایت یہ ہے حب الحرۃ من الایمان، کہ بلی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی پہچان ہے۔ یہ روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور ہم نے بھی بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام بلی کو پسند فرماتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام بھی بلیاں پالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ تو اپنے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے بلی رکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بلی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حب الحرۃ من الایمان، تو کیا یہ حدیث ہے نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خود ساختہ اور من گھڑت بات ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ صغانی، ملا علی قاری، علامہ محمد طاہر پٹنی، علامہ عجلونی، علامہ بیروتی، علامہ قاؤقجی، ان سب حضرات نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، لہذا اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ روایت حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ ایک موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کی زبان پر، وہ یہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔
یہ تو بہت اس کو بیان کیا جاتا ہے، واعظین مقررین بھی اپنے خطابات میں اپنی تقریروں کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو کیا یہ حدیث ہے حب الوطن من الایمان؟ کیا یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک من گھڑت اور موضوع روایت ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ محدثین ماہرین نے اور محققین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ بیروتی سن المطالب میں لکھتے ہیں حدیث موضوع، کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور المصنوع میں لکھتے ہیں کہ لا اصل لہ عند الحفاظ، کہ حفاظ حدیث کے درمیان اس کی کوئی اصل اور بنیاد اور کوئی سند نہیں ہے۔ اور علامہ سخاوی المقاصد الحسنہ میں، علامہ محمد طاہر پٹنی تذکرۃ الموضوعات میں، اور علامہ زرکشی الدرر المنصورہ میں، اور لکھتے ہیں کہ لم اقف علیہ و معنیٰ صحیح، کہ ہمیں یہ روایت نہ مل سکی، البتہ اس کے معنی صحیح ہے۔ اور علامہ عامری نے الجد الحسیس میں لکھا ہے کہ لیس بحدیث، کہ یہ روایت حدیث نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا حدیث حب الوطن من الایمان فموضوع وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، کہ یہ جو روایت ہے حب الوطن من الایمان، یہ روایت جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، البتہ اس کا معنی صحیح ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ محدثین نے محققین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حب الوطن من الایمان یہ حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت اور ایک موضوع روایت ہے، البتہ اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے۔ بعض محققین یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے، کیا ہوگا اس کا معنی مفہوم، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس روایت کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں کچھ محققین نے تعویلات کی ہیں، توجیحات کی ہیں۔ ان میں سے میں کچھ توجیحات اور تعویلات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ملا علی قاری نے جو یہ کہا ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم صحیح ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس روایت میں وطن سے مراد جنت کو لیا جائے، تو اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ جنت سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو معنی بالکل درست ہو جائے گا۔ اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ اجلونی کشف الخفا میں لکھتے ہیں کہ وطن سے مراد مکہ مکرمہ کو لیا جائے، اور مطلب یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی معنی اور مفہوم صحیح ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، جیسا کہ علامہ اجلونی نے بھی لکھا ہے، کہ یہاں جو متعارف وطن ہوتا ہے اسی کو مراد لیا جائے۔ تو اب اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس وطن میں جو اس کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو محققین نے اس روایت کو تو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے معنی مفہوم کے سلسلے میں کچھ تعویلات، کچھ توجیحات کی گئی ہیں، جیسا کہ وہ میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ ایک بات کی میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو روایت ہے حب الوطن من الایمان، اس روایت کو حضرت مجدد الفسانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ لیکن مجدد الفسانی نے، امام ربانی نے اس روایت کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے، بس اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اب دوسری طرف محدثین، محققین اس روایت کو موضوع من گھڑت کہہ رہے ہیں، اور امام ربانی اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بیان کر رہے ہیں صحیح ہونے کی۔ تو اس سلسلے میں محققین، محدثین والی بات کو لیا جائے گا، اور امام ربانی کی بات کو نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ ماہر فن ہیں، اور یہ ضابطہ ہے کہ جس کے ماہر فن کی اور متخصصین فی الفن کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے اور اس کے دیگر کے مقابلے میں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ اور یہ ضابطہ خود مجدد الفسانی نے بھی اپنی لکھا ہے، اور یہ ان کے مکتوبات کے اندر یہ ضابطہ اصول لکھا ہوا ہے۔ تو اس روایت کو جو مجدد الفسانی امام ربانی نے صحیح قرار دیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ محققین، محدثین جو کہہ رہے ہیں اسی کا اعتبار ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، لہذا اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے
سیاست الناسی اشد من سیاست الدواب بھی، کہ انسانوں کی سیاست جانوروں کی سیاست سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ موضوع اور منقلت بات ہے، حضور علیہ الصلاۃ کا قول یہ نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کا قول ہے، چنانچہ خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں، اور امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس کو امام شافعی کے ملفوظات میں شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ ملا علی قاری، علامہ اجلونی، علامہ محمد بن درویش بیروتی اور علامہ قاؤقجی نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ لہذا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ لہذا سیاست الناس اشد من سیاست الدواب بھی اس کو حدیث رسول نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ان کان الکلام من فضۃ فالصمت من ذہب، کہ اگر زبان کھولنا چاندی ہے تو زبان کو بند رکھنا یہ سونا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ تو کیا یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ سخاوی، ملا علی قاری، علامہ عامری، علامہ اجلونی، ان سب حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اور یہ نہ تو یہ لفظاً ثابت ہے اور نہ ہی معناً ثابت ہے۔ اور یہ لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت حکیم لقمان کے ملفوظات میں سے ہے، یعنی یہ حدیث رسول تو نہیں ہے، لیکن یہ یا تو حکیم لقمان کا قول ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث رسول تو نہیں ہے، البتہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یا جو ہے حکیم لقمان کا قول ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ اس روایت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا لو کان الکلام بطاعت اللہ من فضۃ فإن الصمت عن معصیۃ اللہ من ذہب، کہ طاعت الہیہ میں کلام کرنا چاندی کی طرح قیمتی ہے، تو خدا کی نافرمانی سے اپنے زبان کو محفوظ رکھنا سونے کی طرح قیمتی ہے۔ یہ اس روایت کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یا حکیم لقمان کا ملفوظ ہے، ان کا قول ہے، لہذا اس کو حدیث نہ سمجھا جائے۔ اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے لوگوں کی زبان پر، اور بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ السنۃ الخلق اقلام الحق کی، کہ مخلوق کی زبانیں خدا کے قلم ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو اردو کے ایک محاورے میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان خلق نقارۂ خدا۔ یہ محاورہ ہم نے بہت جگہ پر لکھا ہوا بھی دیکھا ہے، اور یہ جو ہے اس روایت سے لیا گیا ہے السنۃ الخلق اقلام الحق کی، کہ مخلوق کی زبانیں خدا کے قلم ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حضور کا فرمان ہے یا حضور کا فرمان نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس روایت کے متعلق اس کی تحقیق کرتے ہوئے حافظ سخاوی فرماتے ہیں لا اصل لہ نعم ہوا من کلام بعض الصوفیہ، کہ یہ اس حدیث کی کوئی سند اور بنیاد نہیں ہے، البتہ یہ صوفیہ کا کلام ہے، کسی صوفی کا کلام ہے۔ اور ملا علی قاری، علامہ اجلونی، علامہ بیروتی اور دیگر محدثین نے بھی حافظ سخاوی کی تحقیق نقل کر کے اس سے اتفاق کیا ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ کسی صوفی کا قول ہے۔ البتہ علامہ نجم الدین عامری نے ایک روایت لکھی ہے امام طبرانی کے حوالے سے، اور وہ ضعیف روایت ہے۔ اس روایت سے اس روایت کے معنی کی تھوڑی کچھ حد تک تائید ہوتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے دجال کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ لا تکثروا ذکرہ فإن الامر اذا قضی فی السماء کان اسرع من نزولہ الی الارض ان یطیر علی السنۃ الناس، کہ اس کا ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ جب آسمان میں کسی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو نیچے دنیا میں واقع ہونے سے پہلے لوگوں کی زبانوں پر وہ پھیل جاتی ہے۔
تو اس روایت کے اندر اس روایت کا کچھ معنی اور مفہوم اس سے ثابت ہوتا ہے، اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ روایت جو ہے روایت ابن مسعود، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسری روایت کے خلاف ہے۔ وہ روایت مسند احمد میں ہے اور وہ بھی ضعیف درجے کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اور جب تک ائمہ خطبہ ممبر و محراب پر اس کا ذکر ترک نہ کر دیں، یعنی چھوڑ دیں۔ تو اب اس سے پہلے جو میں نے روایت بیان کی ابن مسعود کی، وہ اس کے معارض ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو حدیث ابن مسعود جو ہے وہ ضعیف بھی ہے اور وہ اس روایت کے معارض بھی ہے۔ اور تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی جو میں نے روایت بیان کی ہے، جس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے کہ السنۃ الخلق یا کلام الحق کی، کہ مخلوق کی زبان خدا کے قلم ہوتے ہیں، یہ روایت تو بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم کچھ حد تک درست ہے، جس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، لیکن وہ روایت بھی ایک تو ضعیف ہے اور وہ ایک دوسری روایت کے معارض بھی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ روایت نہ تو لفظاً ثابت ہے اور نہ معناً ثابت ہے، معناً بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم بھی درست نہیں ہے، نہ تو لفظاً ثابت ہے اور نہ ہی معناً ثابت ہے۔ ایک روایت اور ہے الدنیا ذرۃ الآخرتی، کہ دنیا آخرت کی سوکن ہے۔ اس روایت کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ عامری، علامہ عجلونی فرماتے ہیں لیس فی المرفوع بہذا اللفظ، کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ اس روایت کا معنی اور اس کا مفہوم ایک دوسری روایت سے ثابت ہے، اور اس روایت کو امام احمد ابن حبان نے، امام حاکم نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تم باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہونے والی زندگی پر مقدم رکھو۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو جس روایت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں الدنیا ذرۃ الآخرہ، وہ تو حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، وہ تو حدیث رسول نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی اور اس کا مفہوم ہے وہ درست ہے، اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جو میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی ہے، اور جس کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت اور ہے الظلم کمین فی النفس، کہ ظلم نفس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ العجز یخفیہ والقوۃ تبدیہ، کہ بے بسی اور لاچاری کے موقع پر وہ اندر ہی چھپا رہتا ہے، اور طاقت و زور کے موقع پر وہ باہر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق علامہ سخاوی، علامہ مناوی، علامہ عامری اور علامہ عجلونی اور دیگر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظاً آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم درست ہے۔ اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس معنی کی تائید دوسری روایت سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے آپ علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت ہے کہ الجبروت فی القلب، آپ علیہ السلام نے فرمایا ظلم و زیادتی دل میں چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اسی طرح اسی کے ہم معنی ایک روایت اور ہے جس کو امام احمد ابن منیع نے اور حارث ابن اسامہ نے حضرت علی سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ان الرجل لیکتب جبارا وما یملک الا اہل بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے اور ظالموں کی فہرست میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں اگرچہ یہ ضعیف درجے کی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے شاہد ہونے کی وجہ سے یہ قابل قبول ہیں اور لائق اعتبار ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جس روایت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں الظلم کمین فی النفس، کہ ظلم نفس میں چھپا ہوا رہتا ہے، یہ تو آپ علیہ السلام سے یہ الفاظ تو ثابت نہیں ہیں، یہ تو حدیث رسول نہیں ہیں، لیکن اس کے معنی کی اور اس کے مفہوم کی تائید دوسری روایت سے ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ دونوں روایات بھی ضعیف درجے کی ہیں۔
ایک روایت اور ہے کہ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، کہ جس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، جس کی زبان کے اندر نرمی ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا قول ہے۔ دیکھیے امام ابو بکر خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے، اور اپنی دوسری کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک تجربہ کار دیہاتی کا قول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ چنانچہ دیگر محدثین نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے، جیسا کہ علامہ سخاوی، ملا علی قاری، علامہ اجلونی، علامہ طاہر پٹنی، علامہ عامری، ان سب حضرات نے خطیب بغدادی کی تحقیق سے اتفاق کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ یہ حدیث رسول تو نہیں ہے، البتہ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس روایت کا معنی اور اس کا مفہوم درست ہے، اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ ان فی الجنت غرفتن یرا ظاہرها من باطنها، وہ لمبی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جنت ایک عظیم کمرہ ہے جس کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے اور بیرونی حصہ اندرون سے دکھائی دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جو گفتگو میں نرمی اپناتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور جب سارے لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں تب اللہ کے لیے نماز پڑھتے رات گزارتا ہے۔ اسی روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی نے السنن اپنی کتاب سنن میں اس کو، سنن ترمذی میں اس کو حضرت علی سے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ابن حبان نے بھی اپنے صحیح کے اندر، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو ابو موسیٰ اشعری سے نقل کیا ہے۔ یعنی ان حضرات نے اسی معنی اور مفہوم کی ایک روایت اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے۔ تو یہ روایتیں اگرچہ سنداً ضعیف ہیں، لیکن چونکہ تعدد ضعاف کی وجہ سے، ایک دوسرے کی شاہد ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ محدث شعیب ارناؤت نے بھی اپنی مسند احمد کی تحقیق و تعلیق میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو روایت ہے من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، یہ تو حدیث رسول نہیں ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم ایک حد تک درست ہے، جس کی تائید دوسری روایت سے ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ روایات بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد ضعاف کی وجہ سے ان میں کچھ قوت آتی ہے، اور وہ حدیث اور وہ روایت جو ہے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ روایت تو من لانت کلمتہ وجبت محبتہ حدیث رسول نہیں ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم کچھ حد تک درست ہے، جیسا کہ دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔